والے والدین کا فرما بردار بنا، 12ویں آقا دا ظہور فرما، اپنی منگی ہوئی دعاواں دی قبولیت واسطے آپ آواز بلند صلوات پڑھ چھوڑ۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ مومنین، چونکہ آج تھوڑا ٹائم تبدیل ہے، دعائیں سب سے پہلے کریم اللہ اس عشر محرم کے اندر ہر صاحب ممبر کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا ہو۔ چونکہ وقت آج کلوز ہے تو جڑا میں مضمون پڑھنا چاہتا ہوں یہ تھوڑا طویل ہے۔ آج تک اپنے مجلس کے اندر میرا دل ہے جو اپنی قوم دے نوجوانوں تک پیغمبر اعظم اور آل پیغمبر کا نجران دے عیسائیاں نال مباحثہ سنا چھوڑا۔ بالکل ماضی قریب کے اندر آج دی مجلس سے جڑا میں مقدمے ہیں مباحثے دے مقدمات تے ابتدا بیان کرنی ہے تاکہ میری قوم کے نوجوان تے کوئی بھی سوال کرے تو انہوں سر جھکے نہیں بلکہ سر فخر نال بلند کر کے دشمن کو جواب دے سکے۔ تو تساں اج بابا تے ہاں دی بے شک ضرورت نہیں، تساں چپ کر کے بیٹھے رہو، مینو دیکھتے رہو، سنتے رہو، میں چپ کر کے پڑھتا رہا۔ لیکن توجہ فرمائے سو آج لیکن صاحب آسن آج میں مضمون کو کلوز چکرے ساتھ کال اٹھاؤں وقت سٹارٹ کر چھوڑے شوال۔ بالکل ماضی قریب کے اندر مشہور ہے کہ 24 ذی الحج کو مباحثہ ہوئے کہ نام رسول اور آل رسول اللہ نجران دے عیسائیاں دے نام۔ توجہ میرے والے پاس لیکن ترائے تاریخ مل دیے ہیں، ترائے روایتاں مل دیے ہیں، 24 ذی الحج، 25 ذی الحج یا 27 ذی الحج، 24 25 یا 27 ذی الحج مباحثہ ہوئے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ہاں البتہ بہت بڑے صدر مکتب کے عالم ہند جعفر سبحانی انہوں نے ڈھیر سارے مباحثے دے اتے ہون والے اعتراض لوگ اعتراض اٹھائے بھئی اے رسول تہائن حاج تے اتنا سفر تے ایک کیویں ہو سکتا ہے۔ آغا صاحب ہونی نے اندی تحلیل کر کے مکہ تو مدینہ تک دے سفر شمار کر کے اور مباحثے تے ہون والے تمام تر اعتراضات دا جواب بھی دیتا ہے۔ تو میرا دل جانتا ہے جو آج تاریخ دا اے صفحہ جناب دی خدمت پیش کر چھوڑا۔ برادران ہمیشہ سنتے رہتے ہوئے نجران اے دارالحکومت صنعات دے دارالحکومت داہ منزل دے فاصلے تے اے ہک عیسائیت دا مرکز ہاوے۔ کم از کم 73 وستیاں، 73 کھو، 73 دیرے، 73 شہر، یہ تقریباً 1 لاکھ عیسائیت دا مرکز ہاوے نجران۔ توجہ ہے نا؟ 1 لاکھ عیسائیت دا۔ ہاں البتہ کچھ ہیں جی میں مفتی صاحب ہیں انہاں سیرت امیر المؤمنین دے اندر انہاں دی تعداد لکھیے 40,000۔ سارے برادران اہل سنت دے بہت بڑے عالم دین ہیں پیر کرم علی شاہ ازہری انہاں تعداد لکھیے 1 لاکھ۔ کی نہیں ہوتا جی تو کرے سوڈے میں بندہ ٹائم تے بعد ہے پروگرام دا تو لبدی جے پروگرام ہے تو لبڑ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھو لا صلی اللہ باندھ تھے آپ پہنچ باندھ کیتا فون کیتا بندہ پہ جو میں نے والے پاسے کرو ماشاءاللہ سونا نہ محتاج نہیں نظام ہوے اندر ٹھیک ہو ماشاءاللہ۔ جی کچھ نے تعداد لکھی ہے 1 لاکھ، کچھ نے تعداد لکھی ہے عیسائیاں دی 40,000۔ البتہ تحقیق تے
تطبیق کرن تو بعد انج ہے جو 40,000 جڑے ہیں وہ جنگ جو ہیں جڑے میداناں دے وچ لڑدے ہیں 40,000 آگے وہ ہیں جڑے میداناں دے وچ ون کے جنگ لڑدے ہیں کل تعداد صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا سلام نعرہ حیدری یا بلند تر صلوات کل تعداد 1,00,000 جن وچ 40,000 جنگ جو افراد ہیں جڑے میدان دے وچ جنگ لڑدے ہیں البتہ اتھاں ایک چیز لکھی ہے تاریخ دانا نے بہت ہی خوبصورت نقطہ لکھا ہے انہاں کہ اساں ہمیشہ تو سنتے رہنے ہیں نا جڑے نجران دے عیسائی ہیں نجران دے عیسائی رسول دے زمانے چ انہاں دا مذہب عیسائیت ہوے رسول دے زمانے چ انہاں دا مذہب عیسائیت ہوے لیکن پہلے رسول دے زمانے تو پہلے اے لوگ نجران دے جڑے عیسائی ہیں اے بتاں دی پوجا کردے ہوے کچھ لوگ ہیں جڑے دین حنیف تے ہیں کچھ لوگ ہیں بت پرست جویں کہ سارا عرب بت پرست ہا نجران دے عیسائی بھی ایویں بت پرست ہیں بتاں دی پوجا کردے ہیں اور برادران ڈھیر سارے یہ جائے لوگ ہیں جڑے وچ عیسائیت مذہب نال بھی تعلق رکھتے ہیں ان سارے ذہن وچ ایک کوسچن تے سوال پیدا ہو سی رسول دے زمانے وچ ایک عیسائی ہیں تے رسول تو پہلے ایک بت پرست ہیں ایک عیسائی بنے کدا ہیں روم جو ٹرا ایک پادری ہاوے عیسائیت دا بہت بڑا عالم دین آیا کتھاں نجران دی بستی چ نجران دے شہری چ آیا کس دی شکل چ مستری والے دی شکل چ درخانے دی شکل چ لوہارے دی شکل چ اے جڑے مستری دیواراں دا کام کردے ہیں ہاوے عیسائیت دا عالم گمراہی تہائی حق دے رستے تے توئی نہ ہا ایک کترے نہ ہا جلے نجران پہنچا ہے نا جس گھارج مستری والا کردہ ہے جس گھارج لوہارا کردہ ہے جس گھارج درخانہ کردہ ہے ہر گھارج کامی کرے نہ ودے انہوں کو تورات ہی سنے نہ ودے انہوں کو انجیل ہی سنے نہ ودے اور ایڈا مخلص صحابے نا اپنے مذہب دینال بھامے جو گمراہی تہائی نا اس پادری نے 73 بستیاں کو عیسائی بنا چھوڑا اتنی محنت کی تیسی اللہ جانے چاند بندے کیڑے خیال ہے ماشاءاللہ میں پڑھتا تو سرائکی بیٹھا تے کوشش کرنا بیٹھا جو سمجھا کے پڑھ گنا البتہ جڑی گفتگواں منابر دوتے کام کیتیاں ونین یا پہلی دفعہ یا تھوڑیاں ذکر کیتیاں ونین تبت مومن پریشان تھی ویندے البتہ سب سناونیاں تا ہین دھو کوئی ہو جائیں گفتگواں جی 73 بستیاں کو عیسائی کار گیا ہے مضمون بہت لمبا ہے اللہ کرے میں کلوزی کو کار گنا 73 بستیاں کو ہون آج کل لوگ آدن اس نام ہوئے فیمیون فا یا میم یا واو نون فیمیون نامی پادری جائے 73 بستیاں کو آگے عیسائی کر چھوڑا آج کل ڈھیر سارے ہو جائے لوگ ہنی ڈھیر سارے جڑے آدھر سائیں گھارج میں اکلا ہاں سائیں محلج میں اکلا ہاں اگر حق دی گال کریں نہ ہاں میری منیدہ کوئی نہیں میری سوندہ کوئی نہیں وہ ڈھیر ہن میں اکلا ہاں انہاں واسطے اے سبق ہے فیمیون نامی بھامے گمراہی کے رستے دے ہائی بھامے اکلا ہائی وہ گمراہی کے رستے دے رہ کے 1,00,000 کو عیسائی بڑا سکتا ہے تو حق دے رستے دے رہ کے علی جن ولی اللہ دی تبلیغ نہیں کر سکتا نعرہ حیدر پاتر رہ کے 73 وستیاں کو عیسائی بڑا سکتا ہے اور صرف برادران عیسائی حص بنایا بلکہ ہی اپنا انہوں تو کعبہ تیار کروایا جس کا نام ہوئے کعبہ نجران
اور ایک کعبہ نجران ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہاں کو خوب وقف کروائے سی کعبہ بنوایا ای وجہ تو ہاسی بھائی لوگ کعبہ نہ من سنگن جڑا مالو متا ہوئے جڑیا نظر منتا منوتیاں بکرے تے گھٹے ہوئے اتھائیں آنے میں اور اس جڑا ایک کعبہ نجران تیار کروایا ہوئے ایندی جڑی سالانہ آمدن ہوئے 2 لاکھ دینار ہوئے 2 لاکھ روپے نہیں 2 لاکھ دینار آج دا پیسے دا حساب کرو تا کروڑا روپے بن دے ہیں اچھا برادران ہویا کیا یہ ساری آمدن انہا عیسائیاں دا ایک جڑا ساتھ پڑھنے والا بندہ ہوئے بزرگ ہوئے سیاسی ہوئے دنیا دار ہوئے یہ جڑا ستھا مکندہ ہا پنچیتی ہوئے نا اس دا نا ہے ابو الحارثہ القمہ بن القمہ ابو الحارثہ بن القمہ یہ 2 لاکھ دینار ایندے ہاتھ تے آندہ ہوئے یہ ہن صاحبانے دربار جڑے ہوندے نا انہاں تو پوچھو بھئی یہ درباراں تے منتا منوتیاں تے یہ سالانہ آمدن ہوندی بھئی کتنی ہے 2 لاکھ دینار تا ایک مسلسل آندہ ہوئے اس دے علاوہ کوئی گھٹا پیا دیندہ ہے کوئی بکرا پیا دیندہ ہے کہیں دی منت ہے کہیں دی منوتیاں ہیں کہیں دی چڑھاوے ہیں باقی آمدنی بھی ہا یہ ابو الحارثہ دے ہاتھ دے ہوتے آندی ہا ادو اے سارا سلسلہ چلدا بھی ہے پیسے آندے پئی ہیں دولت آندی پئی ہے کعبہ نجران دی آمدن ہوندی پئی ہے ادو کائنات دے رسول بطول دے پاک بابے نے مکہ فتح کیتا فتح کرن تو بعد سارے ممالک دے جڑے بادشاہ ہیں انہاں کو خط لکھے ہر بادشاہ کو ایک خط لکھا میرا دل چاہتا ہے جڑا سب تو پہلا خط کائنات دے رسول نے نجران نے عیسائیوں کو لکھا تو پڑھ کے سنوا چھوڑو کائنات دے رسول نے نجران نے عیسائیوں کو خط لکھا وہ خط ہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اسم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اسم اسحاق و یعقوب بے محمد کائنات رسول فرمایا میں اسحاق یعقوب دے معبود دے نانال میں نجران دے عیسائیوں کو محمد مصطفیٰ خط پیا لکھنا اگلا جملہ فرمایا الہ اس کو فی نجران و اہل نجران یہ جڑا میں محمد خط پیا لکھنا اے ابو الحارثہ القمی اور اہل نجران دی طرف رہنا خط ہے فرمایا ان اسلمتم فإنی احمد الیکم اللہ فرمایا او نجران والو اگر تسا اللہ دے دین کو قبول کر کے اللہ دے دین تے آونیو بروز محشر میں محمد والی شفاعت دا سامنے محمد والی شفاعت اما بعد فإنی ادعوکم عبادت اللہ من عبادت العباد فرمایا وہ نجران والو انہا پاکیاں دی عبادت چھوڑو انہا رہبانہ دی عبادت چھوڑو انہا دنیا دارہ دی عبادت چھوڑو انہا دنیا دارہ دی MLA دی MPA دی عبادت چھوڑو او کو جھکو جے کو میں مصطفیٰ جھکتا بندہ میرا بھیرا مرتضیٰ جھکتا کو جھکو اگلے جملے فرمایا او نجران والو وَعَنَا عَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ وِلَایَةِ الْعِبَادِ لوگاں دی عبادت چھوڑو رحمان کو جھکو میں نے رسول فرمایا نجران والو اگر تسا اللہ دے دین کو قبول کرو تا ٹھیک وگرنا تسا جزیہ ادا کرو ہاں اگر جزیہ ادا نہ ہو کرتے بات تیار ہو بنجو میں محمد تھوڑے ہوتے حملہ کرانا لا بات تھوڑے اور میں محمد کے درمیان فیصلہ کوئی دنیا میں فرد نہ کرسی فیصلہ جڑی چیز کرسی اس کا نام تلوار فیصلہ ایک خط آیا نجران دے عیسائیاں دے بڑے پنچیتی ساتھ پریوں والے بندے ابو الحارثہ القمی دے ہاتھے جدہ اس خط پڑھائے نا ایک دوجہ بندہ ہوئے نجران دے عیسائیاں دے وچوں انہیں بولو گیا بزرگ ہا کہ ساتھ پریوں والا ہے انہیں کہنے گیا نا فرمایا یہ خط آئے یہ محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے مدینے چوں جنہ اس خط بھیجا ہے خط کھولا ہے ایڈا کوئی بھیجانی
دنیا دے او اثر آوے نا محمد تے لکھے ہوئے خاتے جتے خط پڑھتا گیا ان اثر چھٹتا گیا ہے ابو الحارث دے چہرے والے پاس دیکھ کے آ گئے یار آؤ نال پڑھنا اے او محمد تے نہیں جندیاں بشارتاں مریم دا پتر عیسیٰ دیندا گیا ماشاءاللہ وہ محمد تے نہیں اگر ہے وہ محمد یار میں سب بریوں والا بندہ ہاں میں جھیڑے تے جھگڑے مقامن والا بندہ ہاں میری کیا جرات ہے جو میں رسالت کے بارے اپنی رائے پیش کرا بات ابو الحارث نے خط چایا دوسرا بندہ ہے عبید اللہ ابن شراحبیل اے شراحبیل دا بیٹا ہے ان کو خط دیتا اسی کو جواب دیتا تیسرا بندہ ہے عبد الجبار ابن فیض تھوڑی توجہ میرے رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد الجبار میں جلدی کرتا بھی ہیں وقت قلیل ہے تیسرا بندہ ہے عبد الجبار ابن فیض ان دے ہاتھ کے خط آیا یہ بڑا صاحب عقل بندہ ہے ہائی اے بھی پنجاب کے بزرگ سیاستدان دنیا دار یہ خط پڑھ دریا خط پڑھنے کے بعد آگئے یار ابو الحارث گل ایویں ہے اسا آپ کہہ کے کوئی فیصلہ نہیں کر دے ایویں ہے یہ پورے نجران دے لوگوں کو اکٹھا کر دے ہیں جنہیں ساری بستی دے لوگ اکٹھے ہو ویسے انہاں دی گل دسیں ہیں انہاں کوئی خط سنائیں ہیں جڑا فیصلہ اسی ساری قوم اکٹھے بیٹھ کے درسی سارے لوگ انہاں ناقوس بجایا ویلے ناقوس بجایا وہاں جنہ کہ قوم دے اوتے مصیبت آویا اے دے صاحب عقل ہے رسول دے خط کو مصیبت سمجھی پائے ہیں انہاں ناقوس بجایا ساری بستی دے لوگ اکٹھے ہو گئے انہاں خط سامنے رکھا ابو الحارث نے دوستاں دی رائے بھی دسی انہاں دے کچھ بزرگ ہیں جنہاں فرمایا ایویں ہے کہ جو تو خط آیا ہے محمد بن عبداللہ کا یہ فیصلہ ایویں نہیں کر دے مدینہ دور دا ہے کوئی نہ تسا ایویں کرو ہر گھر جو ایک فرد تیار ہو بنو سارے ایک گروہ چ بناو مدینے لگے بنو محمد بن عبداللہ دے سامنے تسا اپنی رائے پیش کرو اودیاں ساری گلاں سنو اے جڑا قافلہ مدینے جو واپس آسی نا وہ پوری قوم دے سامنے جیڑی رائے پیش کرے سی وہ پوری قوم کو رائے قبول کرنے روایت دے اندر ملتا ہے 14 مرد ایک روایت دے اندر ملتا ہے 60 مرد تیار ہو گئے انہاں مدینے والے پاس سے تیاری شروع کی تھی اللہ کرے میں لفظاں کی دعا کو سمجھ آنے ہوئے یہ میں تمہارے تک پہنچا سکا قافلہ تیار ہو گیا مدینے والے پاس سے اتنا البتہ ایک روایت ایک عالم دین لکھیے نقل کفر نباشد میں کدی نہ پڑھا ہا میری زبان اس طاقت نہ ہو گیا اگر اس کے اندر چھوٹا جیا پیغام نہ ہو گیا تھا انہاں فرمایا ابو الحارث دا ایک بھرا ہوے قارز بن علقمہ یہ جڑے خچر دے اوتے سوار ہا نا یہ خچر کو دوڑیندا ویندا ہے اچانک ان خچر دا پیر پھسلے ان خچر زمین تے جھنے یہ آپ ہی زمین تے جھنے ہے جلدی دے نال اپنے آپ کو اٹھاون دی کوشش کیتی بدبختی دی زبان چوں رسول دے حق وچ ایک بد دعا نکلیے کیا کہتا ایسال اباد ہو برباد ہوے وہ ہستی جیسا کو اوکھا کیتا ہے میری زبان چوں یہ لفظ نکلے برباد ہوے وہ ہستی جیسا کو انہاں پہاڑاں چ اوکھا کیتا ہے میرا سچا پھرا ابو الحارث اپنی سواری تو لکھا پھرا دے پاسے دوڑا ہے دے نال آ کے آتے تا اس کا اباد برباد ہو نہ ہوے برباد تو ہوے زبان بند کر چند بارے بد دعا پیا کرتے وہ ہستی عام نہیں زبان بند کر او عیسیٰ دا بھی سردار ماشاءاللہ زبان بند کر وہ عیسیٰ دا بھی سردار ہویا کیا قافلہ پہنچ گیا مدینے دے باہروں انہاں کیا کیتا ایک کھوہ بن رہا سارا قافلہ وان کے کھوہ تے رک گیا جنہاں قافلہ رکا انہاں کا جی تیاریاں کرو انہاں اپنے ریشمی چادراں کٹھیاں ریشمی چادراں پاتیاں اعلیٰ قسم دی خوشبو لائی گلے سلیبہ دن او جلا آج دے دے جمع دا نشان گالے جمع دے نشان لٹکا چھوڑے
ہتھاں دے وچ سونے دے کنگن پا چھوڑے ہتھاں دے وچ سونے دی انگوٹھیاں پا چھوڑیاں بڑے ہی پروٹوکول دے نال تیار ہو گئے خوبصورت طریقے دے نال تیار ہو گئے تے ایک ٹور پہ مدینے والے پاسے جڑا مسجد نبوی وچ آئے ہیں تے ظہرین دی نماز پڑھا کے صحابیاں دے مجمع دے وچ بطور دا بابا ایویں چمکدا بیٹھا جی میں آسمانی ستارہ دے وچ کوکب دوری ستارہ چمک جائے یہ 60 آدمیاں دا قافلہ ایک مسجد دے کونے چ بن کے بہ گیا جڑے مسجد دے کونے چ بن کے بیٹھے ہیں نا انہاں اپنا ناقوس بجایا عبادت جدا کرے نا تا ناقوس بجانے ہیں انہاں ناقوس بجایا ناقوس بجاون دے بعد انہاں اپنی عبادت مشرق والے پاسے منہ کر کے شروع کی تھی جنا عبادت تو فارغ تھے انہاں چند صحابی انہاں کو ڈچا ہے جلدی دے رسول والے پاسے بھاج گئے ادھر یا رسول اللہ نجران دے عیسائی مسجد نبوی آ گئے کائنات رسول فرمایا دعاؤ ہم چھوڑ دے انہاں کو اپنے حال دے جلے اپنی عبادت کر گن سے وقت میں محمد انہاں نال گل کرے انہاں عبادت کر گئی سارے نہیں آئے انہاں دو عاقب اور ایہم دو فرد ہیں اس قافلے دے عاقب اور ایہم انہاں دو ہاں فردہ کو بھیجا ونیو کائنات رسول کو دسو جو اسا آ گئے ہیں اور خود مدینہ دے لوگ روایت کرتے ہیں جو سا زندگی دے وچ پہلی دفعہ یہ جیاں خوبصورت پروٹوکول والا قافلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا میرا پہنچے ہیں عاقب اور ایہم جناب رسول امام مصلی دوتے تشریف فرمائے ہیں یہ سجے پاس آئے ہیں انہا سلام کیتا السلام علیکم بطور دے پاک بابے اپنا چہرہ اپنا رخسار انور کھبے پاس پھیرا ایک کھبے پاس والا ہی جناب رسول نے اپنا رخ انور سجے پاس پھیرا رسول انہا دور دیکھنے پسند نہ کیتا خبروں لگ گئے پریشان تھی مان لگ گئے فان کے دسا انہیں ابو الحارثہ کو بھائی وجہ کیا ہے خاطیاب لکھا صدوائی آگے سی اسا سلام کیتا ہے نہ سلام دا جواب لیتا ہے سی نہ سارے چہرے دو لیتا ہے سی وجہ کیا ہے راز کیا ہے ایک گھبرانے لگ گئے پریشان تھے مان لگ گئے ہن کیا کرو ایڈے دور دا سفر کر کے آئے ہیں عجیب گالے بھائی مہمانوں دی یہ عزت ہون دیئے یہ مقام ہون دے صدیاب سی خاطیاب لے جائے سی ہون سلام دا جواب ہی نہیں دینا اچھا اتنا سارے برادران اہل سنت بہت بڑے عالم دین ہیں پیر کرم علی شاہ الزہری انہاں فرمایا ہے جدائے پریشان تھے نا انہاں دا تعلق ہاں او دور جہلیہ دینہ دی ایک سنگت ہوتی ہے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد آل محمد دور جہلیت دی انہاں دی سنگت ہاوے انہاں اپنی سنگت کو پوچھا جہنے وچو ہے عبد الرحمن ابن عوف اکھنے عبد الرحمن یہ پوچھا کیا ہے تو سعادوے سادہ نبی خلق عظیم دا مالک ہے خط لکھ کے نجران جو 60 جنے کو سٹی بیٹھا ہے ہون نہ سلام نہ جواب دیتا ہے ہون نہ ساری گل سنیے عبدالرحمن ابن عوف دیار میں کدھیں کیوں جیاں بچھتا نہیں مجسمہ اخلاق دا پھیکر نبی سلام دا جواب دے دے کہ ابو الحارث آدھے چھوڑ ہوں ساکو داس اسا کے کرو اسا کی دے ونیو اسا کی دے مرو وہ میں جو 60 مرد گناہ لاکے اندے بوہے دے آیا کھنا ہوں میں کیا کرا میرے سلام دا جواب نہیں دینا میں کون کو بوہ کے لکھے سا ان کو کیڑا جواب دے میں کیا کرا آدھے گھبرا نہیں پریشان نہ تھی ہون میں تے کو حال دے سیدہ فرمایا کیڑا حال ہے آدھے ہون تے کو کہیں خیر دے دروازے تے نہنے دا تے کو رمز شنا سے نبوت علی دے دروازے تے رمز شنا سے نبوت علی دے دروازے تے نینا ایک قافلے گناہ لا کے دروازہ کھڑکایا نے اللہ دی حجت بہر آئی فرمایا نے مولا نجران جو آئی ہی کائنات رسول خط لکھا ہے جو آؤ جدہ آئے ہیں رسول نہ گل سنیے نہ سلام نہ جواب دیتا ہے کائنات دے امیر علی او میں صدق ونیا مولا
تھوڑے جواب دے ساتھ گھن کے پھر تک انہاں دو ڈچا تے فرمایا نے بندہ خدا اسے حالت ایک رسول دے سامنے گائے حاوے اللہ کرے تو سمجھ آندی پئی ہو اسے حالت ہاں مولا اسے حالت گائے فرمایا او بندگان خدا یہ ریشمی چادرہ اتارو یہ سونے دیاں انگوٹھیاں اتارو یہ گانے جو سلیبہ اتارو زمین تے بھکاو یہ فیرونیت کو دیوار تے مارو سوالی بان کے بنیو بتو میں جانا میرا بھیرا مصطفیٰ کڑائیوں سوالیاں کو خالی نہیں بلیندا انہا سلیبہ اتاریاں سونے دیاں ریشمی چادرہ اتاریاں جنا مسجد نبی جو پہلی دفعہ گائے ہیں نا رسول رخ انور پھیر دیندہ ہا جڑا رخ انور پہلی دفعہ پھیرندہ ہا نا جنا ہونا انہاں نے قدم مسجد جان کو اللہ دا نبی اٹھی کے استقبال پیا اٹھی کے استقبال کی جناب رسول اچھا برادران اگر آنکھو تا ادھائیں ایک چھوٹا دیاں تبلیغی جملہ آکھی ونیا ایک لاکھ دا مرکز عیسائیت دا 60 بندہ دروازے دے آئے حالیہ رسول کا کلمہ پڑھا ننے حالے آقا ننے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ننے رسول کا کلمہ ہاں ہاں صرف رسول دے دروازے دے آئے ہی نا رسول انہاں کو سونے دیا انگوٹھیاں پاکیوں یا نٹیاں تے منہ پھیر چھوڑے ہوئے رسول کا امتی ہاتھ تے انگوٹھی پا کیا ہے ساس مجبور کی گئے او بندہ خدا ساس کو دیوار تے مار رسول دے فرمان کو ہانا ماشاءاللہ چاند بندی پریشان تھے گئے شاید میرے کو لفظ غلط نکل گیا کہ ساس کو دیوار تے مارنا بھئی غلط معذرت جلدی جلاب سے نکل گیا شاید استاد کی ہو گئی ہوئی سلوات پڑھ چھوڑا جناب رسول نے تبلیغ شروع کی تھی انہاں کا سائیں ایسا پہلے مسلمان ہیں جناب رسول فرمائے پہلے مسلمان ہوں ایک تک مسلمانی کا دعویٰ نہ کر سکتے جب تک فادے اندر 4 چیزیں موجود ہیں سب کو پہلا عیسیٰ ابن اللہ اللہ کا بیٹا مننا دوسری اے جڑی صلیبہ جمع دے نشان دساں گاٹے چ لٹکیں دے ہی دے تیسرا شراب پیونا تے چوتھا خنزیر دا گوشت کھانا جب تک یہ 4 چیزاں تھوڑے اندر پاتیاں ویسے تسا مسلمان اقوام کا حق نہ ہو رکھتے آدھے ٹھیک ہے یا رسول اللہ اے بھی منے دے ہیں خنزیر کا گوشت کھانا ہی حرام ہے اے بھی منے دے ہیں شراب پیونا حرام ہے اے بھی منے دے ہیں یہ صلیبہ لکل غلط ہے لیکن یا رسول اللہ جڑا عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا مننا لگا لینا یہ غلط ہے کیوں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے کہ نات رسول فرمایا کیویں بیٹا ہے آدھے یا رسول اللہ یا تا عیسیٰ دے پیو دا نام دسو اگر عیسیٰ دے پیو دا نام نہیں بیٹے سندے وقت تو صحیح منو جو عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے جنہ یہ گل کیتی نے نا اچانک جبرائیل وہی گھن کے آیا سورہ آل عمران آیت نمبر 60 فرمایا میرا نبی انہا کو آنکھ دے عیسیٰ دی مثال ہے آدم دی مثال اسا خالقہ من تراب میں اللہ نے آدم کو مٹی چو پیدا کیتا خالق فرمایا پھر ان کو اپنا خلیفہ بنایا اگر تو سعادہ ہی میں جو عیسیٰ دی ماں ہے تے پیو کوئی نہیں آدم وہ ہے جس دن نہ ماں ہے نہ باپ ہے اگر تو سب خود رہ دے میں اللہ دا بات عیسیٰ کو نہیں آدم کو آنکھو جن دن نہ ماں ہے نہ باپ ہے آدم افضل ہے عیسیٰ کو باپ نہ منو عیسیٰ کو بیٹا نہ منو آدم کو بیٹا منو کیوں نہ آدم دا ماں ہے نہ آدم دا باپ یہ ہو جائے گال ہائی جو انہاں نے گردنا جھوک گئیاں جواب لبدا کوئی نہیں ادھر یا رسول اللہ گال تو آج ٹھیک ہے لیکن دل نہیں منیندہ
انہاں کا دل نہیں منے دا اس فوراً اچانک بھئی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 فرمایا اے میرا رسول میں اللہ دی تائید بھی ہاں تاہنے رسالت ہے زبان رسالت ہے جسد رسالت ہے حالے نہیں منے ہن انہاں کو آپ جا ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے نساء لے کے آؤ ہم اپنے نساء لے کے آتے ہیں تم اپنے انفس لے آؤ ہم اپنے انفس لے آتے ہیں پھر کریں گے وہ پہلا جو جھوٹا ہوگا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ اگر سننا ہوگے تو کل ٹائم نہ آ بجائے وگرنا نہ آسو تو میں تمیز بھی سنوا کے ٹور بیسا کوشش کر این دین دی قدر کر این دین دی خاطر کٹھے نلی دے پوتر درولیاں نلی دیاں دیا مرحبا کوشش کریں دا میں کٹھے نلی دے پوتر درولیاں نلی دیاں دیا میں جلدی بناؤ تو مبین سنواؤں دی کوشش کرے سا میں کل بھی آکھا ہے ہر لحاظ نال ساتھ بہتر ہیں ہر لحاظ نال آل رسول ہیں تے سید ہیں میری کیا جرت نہ کوئی انتظار کرواں واسطے دے قدمہ دے خاک اور ہاں یہ جڑا ایک لحظہ مسائب پڑھ دے آئیں صرف انہاں کو بکان دے دے آئیں جو قسمت تھوڑے ڈارکان دی جنہاں دے بوئے تو 72 جنازہ چبائے جنہاں دے بوئے تو 4 ہستیاں ہیں